شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے دوست ملکوں سے سرمایہ کاری راغب کرنے اور انہیں سہولت دینے کے لیے 7 معلوماتی ڈیسک قائم کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مختلف کارروائیوں میں 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ رفح شہر میں بے گھر افراد کے ایک کیمپ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری میں 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ کل کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، چین، یورپی یونین، امریکہ اور مشرق بعید سے سرمایہ کاری لانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت 7 خصوصی ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوست ممالک کے سرمایہ کاروں نے کونسل کے ذریعے فراہم کی جانے والی ون ونڈو سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب امارات نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ سعودی عرب کی طرف سے $5 ارب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی پیش رفت جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف بھی آئندہ چند روز میں چین کا دورہ کریں گے تاکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کو مزید تیز کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 کارروائیوں میں 23 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ روز پشاور کے علاقے حسن خیل میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا گیا۔ اس کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے اور ان کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ کیپٹن حسن جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ آپریشن کے دوران دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آج ضلع ٹانک میں ایک اور کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا سراغ لگا کر 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تیسری کارروائی ضلع خیبر کے علاقے باغ میں کی گئی، جس کے دوران 7 دہشت گرد مارے گئے اور 2 زخمی ہوئے۔ تاہم دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جن میں نائک محمد اشفاق بٹ، لانس نائک سید دانش افکار، سپاہی تیمور ملک، سپاہی نادر صغیر اور سپاہی محمد یاسین شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج راولپنڈی میں شہداء کے خاندانوں کو گھروں کی فراہمی کے منصوبے مبین کاٹیجز پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر داخلہ نے ایک تقریب میں اسلام آباد پولیس کے شہداء کے خاندانوں میں پلاٹوں کے الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی تعاون کو مستحکم کرنے اور ملک میں چینی مزدوروں، منصوبوں اور تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے آج بیجنگ میں معمول کی میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ چین مجرموں کو پکڑنے اور ان کو سزا دینے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ پاکستان حج مشن نے کہا ہے کہ 70,000 سے زائد عازمین حج پوری فعالیت کے ساتھ پاک حج ایپ کا استعمال کر رہے ہیں، جس کے ذریعے حج سے متعلق تمام سرگرمیوں کی نگرانی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وزارت مذہبی امور کو اس ایپ کے ذریعے 20,000 سے زائد شکایات موصول ہو چکی ہیں، جن کا احسن انداز میں ازالہ کیا گیا۔ پاک حج ایپ میں عازمین کی ذاتی تفصیلات، گروپ انفارمیشن، محرم سے متعلق تفصیل، مدد کے بارے میں اطلاعات، ذیلی سہولیات، حج واجبات، نامزد کیے گئے شخص کے بارے میں اطلاعات، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور تربیتی شیڈول سمیت تمام مطلوبہ تفصیلات مہیا کی گئی ہیں۔ جنوبی شہر رفح میں قائم بے گھر افراد کے کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 40 فلسطینی شہید اور 160 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ شہریوں کے تحفظ کے لیے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اسرائیل کو تمام کارروائیاں روکنے کے حکم کے 2 دن بعد کیا گیا۔ شمال مغربی رفح کے علاقے میں حملوں سے بچ کر پناہ لینے والے افراد کے لاتعداد کیمپ موجود ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 کرکٹ میچ کل کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل والی بال سیریز کا پہلا میچ کل لیاقت جمنیزیم اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔